سورہ سبا آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں قوم سبا کا تذکرہ تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا، تو ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، اللہ کی گرفت میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری پر ان کو بہت بڑی سزا دی کہ ان کی جو باغات تھے وہ بھی سیلاب کے نظر ہو گئے، ان کی زمینیں بھی بنجر ہو گئی، جہاں ہر طرف میوہ جات اور پھل تھے، پھر وہ ایک ایک پھل کو ترسنے لگے، یہاں تک کہ اچھا پانی پینے کے لیے بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی ناشکری کرتے ہیں تو پھر میری پکڑ ایسے ہی ہوتی ہے۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر قوم سبا ہی کا تذکرہ ہے، مزید ان کے احوال کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کی بستیاں تھیں، ان کے اور بابرکت خطہ قرآن مقدس کی سورۃ الاسراء کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ وہ خطہ تھا شام و فلسطین، جہاں پر آپ علیہ السلام جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، کہ یہ وہ خطہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال رکھی ہیں۔ تو اس پورے کے پورے علاقے کے درمیان بہت بڑی بڑی بستیاں تھیں، اور ان کی جو تجارت گاہ تھی وہ بڑی محفوظ تھی، یعنی کہ اپنے علاقہ سے یہ ملک شام تک، فلسطین تک آتے جاتے تھے تو درمیان کے اندر کوئی جنگل، کوئی ویرانہ نہیں آتا تھا۔ تقریباً 4700 بستیاں، اتنی بڑی آبادی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آبادی کی وجہ سے یہ لوگ اور زیادہ امن میں تھے، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ چوری ڈکیتی وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی علاقہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر آبادی نہیں ہوتی۔ تو جب ہر طرف آبادی ہی آبادی ہو، دونوں طرف جہاں پر ان کا راستہ ہے اس کے دائیں بائیں آبادیاں ہوں، بستیاں ہوں، تو وہاں امن ہی امن ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اس سفر کو بھی آسان بنایا ہوا تھا تاکہ یہ مزے مزے کے ساتھ تجارت کریں اور
خوب پھلیں پھولیں، لیکن شیطان نے ان کو ورغلایا، اور شیطان تو انسان کا اصلی دشمن ہے، اور یہ ہمارا وہ دشمن ہے جس نے اللہ کے سامنے اللہ کے نام کی قسمیں کھائی تھی۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان تمام کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں کو تیرے کو مخلص بندے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، ورنہ کوشش میں نے کرنی ہے اور تیری عزت کی قسم پورا زور لگانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنی بات سچ کر دکھائی کہ واقعی اکثر لوگ جو ہے اس کے بہکاوے میں آ گئے، اس کی اطاعت میں لگ گئے، بس کچھ ایمان والے تھے جو بچ گئے، اور شیطان کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ ڈنڈے کے زور پہ کہتا ہو کہ یہ برا کام کرو، یہ برا کام کرو، یہ اچھا نہ کرو، ایسی بھی بات نہیں تھی، بس انسان اس کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے سستی کا مظاہرہ کیا۔ اب ہوا کیا، شیطان نے ان کو ورغلایا اور بیٹھے بیٹھے عجیب قسم کی باتیں جو کہ ان کی مخالفت میں تھی وہ کہنے لگے۔ مثلاً کیا بات کی؟ کہنے لگے باعد بین اسفارنا، اللہ مزہ نہیں آتا سفر کا، سنتے ہیں کہ وہ فلاں علاقے میں بڑا مشکل سفر ہے، سنتے ہیں فلاں علاقے کے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں سفر میں۔ سفر تو اسی چیز کو کہتے ہیں، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبتیں آئیں پھر اس کو ہم سفر بھی مانیں، یہ کوئی سفر ہے؟ بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے نا وہ ہمارے سفروں کے اندر بھی ایسے دوریاں ڈال دے۔ 40 دن کے اندر یہ اپنے علاقے سے، جہاں پر ان کے باغات تھے، جو ان کا علاقہ تھا، 40 دن کے اندر یہ اونٹ پر گھوڑے پر یہ شام و فلسطین پہنچ جاتے تھے۔ کہ یا اللہ یہ کوئی دین ہے؟ کوئی مہینے لگیں مزہ بھی آئے، کہ ہمیں بھی پتہ چلے بھائی تکلیف کس کو کہتے ہیں، سفر کس کو کہتے ہیں، یہ کوئی سفر ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا، خود مصیبت کو خریدا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے جب ان پر عذاب بھیجا اور یہ تباہ و برباد ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کوئی کہیں کوئی کہیں، کسی کا خاندان کہیں کسی کا کہیں، آپس میں ان کا رابطہ ختم۔ کون سا کو آج کا دور تھا، سہولیات کا دور تھا، کوئی پتہ نہیں فلانے کا فلاں بیٹا کدھر گیا اور فلانے کا فلاں کزن کہاں گیا، اور ایک دوسرے سے غائب ہو گئے بیچارے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی قصے کہانیاں بچ گئی، یعنی کہ لوگ تبصرے کیا کرتے تھے کہ جی بڑا ان کا کاروبار تھا، بڑا ان کا علاقہ تھا، بڑے ان کے باغات تھے اور بڑی فراوانی تھی، بڑی آسائشیں تھی، لوگ یعنی کہ صرف بس ان کی باتیں تھیں، ان کے قصے باقی بچ گئے اور وہ خود نہیں بچے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر ہر ایک انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان اپنے لیے کوئی مصیبت اللہ سے نہ مانگے۔ قبولیت کی گھڑیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، جب وہ باتیں قبول ہو جاتی ہیں اللہ کے ہاں تو پھر انسان پچھتاتا ہے، پھر روتا ہے، کیا فائدہ؟ جب بھی اللہ سے مانگیں تو اللہ کا فضل مانگیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنائی ان کے درمیان یعنی قوم سبا کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان التی بارکنا فیہا جن کے اندر ہم نے برکتیں ڈال رکھی تھی۔ کیا بنائی؟ قرآن ظاہرہ، اور بستیاں بنائی جو برسر راہ ظاہر تھی، یعنی بڑی بڑی تھی اور نامی گرامی بستیاں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے مناسب ٹھہرائی ان کے درمیان مسافت، ان کے اندر ہم نے جو مسافت تھی وہ بڑی مناسب ہم نے ٹھہرائی، اور حکم کیا دیا، سیروا فیہا، تم ان میں چلو، لیالیا، راتوں کو، وایامن، اور دنوں کو، آمینین، امن کے ساتھ۔ اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، فقالو، پس وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، دوری ڈال دے ہمارے سفروں کے درمیان، ہمارے سفروں کو لمبا کر، وظلموا انفسہم، اور اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، فجعلناہم احادیث، پس ہم نے بنا دیا ان کو قصے کہانیاں، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے میں البتہ نشانیاں ہیں، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر ایک صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنا گمان۔ وہ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہی گمان جو اس نے کہا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے تو اپنی بات سچ کر دکھائی ہے۔ فَاتَّبَعُوهُ، پس شیطان کی، ابلیس کی ان لوگوں نے اتباع کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک فریق، ایک گروہ مؤمنین کا، بس وہ بچا، باقی سب اسی کے پیچھے چل پڑے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلطان، اور نہیں تھا ابلیس کے لیے ان پر کوئی غلبہ، ایسی بات بھی نہیں تھی۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ، اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شیطان کو اتنی طاقت کیوں دی، یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر تاکہ ہم ظاہر کریں، ہم ممتاز کر دیں، من یؤمن بالآخرہ، اس کو جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اس سے جو اس سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر ایک چیز پر نگہبان ہے۔ قوم سبا کی ناشکری کا حال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سفر کو کتنا آسان بنا دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما رہا تھا ان پر، لیکن یہ کہتے ہیں نا کسی کسی کو عزت راس نہیں آتی، تو یہ وہ لوگ ثابت ہوئے کہ ان کو عزت راس نہیں آئی۔ تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لاتے، ان لوگوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی کہ مزہ ہی نہیں آ رہا، کوئی تکلیف آئے تو مزہ آئے۔ یہاں پر ایک ایسا شخص بھی تھا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا نام تھا عمرو بن عامر۔ یہ جب ان کے اوپر سیلاب آیا تھا نا، بند ٹوٹا تھا، اس سے پہلے وہ اور اس کی بیوی، یہ دونوں جو تھے نا نجومی تھے، کاہن تھے، تو شیاطین ان کے پاس آگے نہ کچھ باتیں بتاتے تھے، ایسے ہونے والا ہے، یوں ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ تو یہ چونکہ کاہن تھا اور بڑا مشہور تھا، یعنی اس کی باتیں جو تھی نا وہ لوگ تسلیم کرتے تھے۔ اس سے پتہ چل گیا، شیطان نے بتا دیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور ایسے ایسے سیلاب آئے گا اور یہ باغات، زمینیں، جائیدادیں سب کے سب ناکارہ ہو جائیں گی اور سب کا سب فارغ ہو جائے گا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو دن بھی تھوڑے ہیں اور میری جائیدادیں بھی ہیں، مالدار بھی اچھا خاصا تھا، کہنے لگا اب اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے کہ ایک دم سے میں کسی کو بیچوں تو کون لے گا؟ ایسی بات ہے، جائیدادیں تو قسمت سے بکتی ہیں، اور آج کل ہمارے پاکستان میں تو اور زیادہ قسمت سے بکنے لگی ہیں کہ لیتے ہوئے بندہ ڈرتے اور دیتے ہوئے بھی اتنا ٹیکس سے کون دے گا۔ تو بہرحال اب صورتحال یہ بنی کہ تھا بڑا چلاک، اس نے ایک ترکیب سوچی، اپنے بیٹے کو کہا کہ تو ایسا کرنا، اس کا بیٹا تھا چھوٹا چھوٹا، تو ایسا کرنا کل جو ہے نا میرے پاس کافی سارے مہمان آ رہے ہیں، اور تھے اس کا اپنے سسرالی، یعنی بچے کا ننیحال، تو کہنے لگا کہ میں تجھے کسی کام پر بھیجوں گا نا، تو نے کہنا کہ میں نے نہیں کرنا۔ اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ابا جان، آپ کا حکم ہو، اور اس نے کہا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ تو نے یہ کہنا کہ میں نے نہیں کرنا، انکار کر دینا، اکڑ جانا بالکل۔ نے کہا ابا جان ہے تو بڑا مشکل، اب آپ کا حکم ہے تو کرنا پڑے گا۔ پھر اس نے کہا کہ پھر جب تو میری بات نہیں مانے گا نا تو میں تھپڑ ماروں گا ایک، اور تو نے بدلے کے اندر مجھے تھپڑ مارنا ہے۔ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں ابو جان، میں آپ کو تھپڑ کیسے مار سکتا ہوں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کم بخت، جو میں کہتا ہوں وہ سمجھو، بس میں نے کچھ کرنا ہے، اس کے لیے ساری کی ساری پلاننگ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر۔ اس نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس نے کہا تو نے مجھے تھپڑ مارنے ضرور مارنا ہے، کہ اس کے بعد اگلی گیم میرے اوپر ڈال دے، پھر میں نے کیا کرنا ہے پھر وہ بعد میں کروں گا۔ وقت آ گیا، بیٹے کو بلایا اس نے، اور بیٹے کو ایسے سے کہا کہ جو فلاں کام، اس نے کہا جی میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں جا، کہتے ہیں اس نے کہا جی میں جو کہہ رہا ہوں میں نہیں جاتا، کہتے ہیں میرے سامنے کر رہا ہے، تھپڑ مار دیا۔ اس نے بدلے کے اندر باپ کو تھپڑ مار دیا۔
جیسے تھپڑ مارا تو اس نے فوراً چھری نکال لی، کہتے میں اس کو ذبح کروں گا۔ اب اس کے جو تھے ننیحال، اس نے کہا پاگل تو نہیں ہو کہ آپ نے بیٹے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا لیکن میں کروں گا اس کو۔ وہ کہنے لگے بھی اگر تو یہ کرے گا تو ہم تو تجھے جان سے مار دیں گے۔ یہ کون سا طریقہ سمجھانے کا؟ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جس کو بچانے کے لیے، لیکن میں نے اس کو ذبح کر کے چھوڑنا ہے، اس کی سزا یہی ہے۔ انہوں نے کہا بھی وجہ؟ اس نے کہا ابھی بھی تم پوچھ رہے ہو؟ بھرے مجمع کے اندر جو باپ کی بات نہ مانے، باپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، ابھی بھی پوچھ رہے ہو؟ میں یہاں رہوں تو کس بنیاد پر رہوں؟ انہوں نے کہا جی وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا بس میں نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کو تو نہ مار، تو جہاں جانا چاہتا جاؤ۔ اس نے کہا اچھا تو چاہتا ہے کہ یہ تم سب چاہتے ہو کہ میری جائیدادوں پہ یہ قابض ہو جائے؟ بہت پیارا، میری جائیدادیں لے لو، مجھے پیسے دے دو، میں چلا جاتا ہوں، میں تو نہیں رہتا یہاں پر۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بتا کتنے کی؟ بھائی یہ باغ اتنے کا اور اتنے کا، یعنی جتنے اس کو ملے۔ اس نے کہا ہے تو غنیمت۔ اس نے سارا پیسہ اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے اس کے بعد پھر اس نے فوراً کہا بیٹے کو نکلو یہاں سے، اور جاتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ اب بہت جلد اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور بچنا کاک بھی نہیں ہے۔ ساری بات بھی بتا دی۔ لوگوں نے کہا کہ بہت خبیث نکلا، بے سارا کچھ ہمیں بھیج کے یہاں سے پیسے بھی لے لیے، ہم تو پہلے بھی مر رہے تھے اور اس نے اور ہمیں مار دیا۔ تو اپنے پیسے کھڑے کر کے چلا گیا۔ تو ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسی مصیبت کے اندر بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج بھی اگر کہیں پر کوئی مصیبت آ جاتی کسی بندے پر، تو یہ امت مسلمہ کے اندر ایسے ماشاءاللہ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اب بیچارہ مشکل میں ہے ہم اس کی مدد کریں، فوراً یہی کرتے ہیں کہ اچھا تو ایسے کر، چلو یہ بھینس مجھے دے دے اور گائے مجھے دے دے اور بکری مجھے دے دے، اب تو کیا کرے گا، اپنے بچوں کو سنبھال۔ جب ایسی کوئی آفت آتی ہے تو آج بھی لوگ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اس کی قبیح حرکت تھی، بری حرکت تھی، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی مسلمان بھائی پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کی مدد کرو، اور جب انسان کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اس پر مشکل آتی ہے تو اس کی پھر مدد فرماتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ان لوگوں نے ایک مصیبت خود مانگی، جیسے بنی اسرائیل نے مانگی تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ بہترین قسم کے کھانے من و سلوہ دے رہا تھا، اور بہترین قسم کے پتہ من و سلوہ کیا تھا؟ یعنی کہ ایک مکمل کھانا، کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا میٹھا بھی کھاتے ہیں نا، تو ان کو میٹھا بھی ملتا تھا، اور ان کو بٹیر قسم کے پرندے بھی ملتے تھے، گوشت کھا رہے تھے، اور وہ بغیر مشقت کے، بغیر کسی محنت کے، نہ اس پہ کچھ خرچ کرتے تھے نہ کچھ۔ اور وہ کہنے لگے اے موسیٰ مزہ نہیں آ رہا۔ کیا کہنے لگے؟ مزہ نہیں آ رہا، یہ ہر روز بٹیرے کھا کھا کے ہم چاہتے ہیں ہم پیاز کھائیں، ہم لہسن کھائیں، اور ہم دال کھائیں، وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ اچھی چیز تمہیں پسند نہیں ہے اور یہ کہتے ہو کہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہلکی چیز مانگتے ہو۔ لوگ تو اچھی چیز مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنے کو اور اچھا مانگو۔ نہیں موسیٰ، بس ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم وہ پیاز کھائیں، پیاز لہسن کا اپنا مزہ ہے، بٹیروں میں کیا رکھا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان کو عزت راس نہیں آتی، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی برسات ہوتی ہے نا، پھر اس کو اپنی اوقات بھول جاتی ہے۔ اب من و سلوہ کھانے والے وہ دال مانگنے پہ آ گئے، پیاز لہسن مانگنے پہ آ گئے۔ اب اسی طریقے سے ان لوگوں کا سفر بہترین تھا، اور انہوں نے کیا کہا؟ مزہ نہیں آ رہا، باعد بین اسفارنا، کوئی سفر تو ہو، پتہ تو چلے۔ اب اس کی مثال، چلو وہ تو گزر گیا نا، اب اس کی مثال ہم اپنے اوپر لاگو کر کے چیک کرتے ہیں۔ ابھی روزے آ رہے ہیں، روزے آئیں گے نا، ہم پتہ کیا کہیں گے؟ آج کو روزہ تھا، نہیں روزے کا مزہ نہیں آیا، روزہ گرمیوں کا۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے جو فرض ہے وہ پورا ہو گیا ہے، اجر مل گیا ہے، نہیں ہمیں مزہ نہیں آیا، ذلیل نہیں ہوئے نا۔ ذلیل ہوتے، تنگ ہوتے، پھر وہ بے ہوش ہوتے جیسے پہلے دور میں ہوتے تھے، بجلیاں نہیں ہوتی تھی، لوگ اس کے اوپر پھر گیلا کپڑا ڈالتے تھے، پھر پانی ڈالتے تھے، یعنی کہ غروب جب تک نہیں ہوتا تھا بندہ خود غروب کے قریب ہو جاتا تھا۔ اب وہ دور آئے، پھر ہم مانیں گے ہاں اب مزہ آیا، دیکھا نا، اس کو کہتے ہیں روزہ۔
تو یہ انسانی فطرت ہے، اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو عزت راس نہیں آتی۔ اب انسان ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، آج کل یہ بھی فیشن بن گیا ہے، اللہ ہم سب کو صحت کے ساتھ رکھے، یعنی کہ کچھ لوگ ہیں بیماریاں مانگتے ہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا ہے، کچھ لوگوں سے کہتے ہیں جی بس میں تو چاہتا ہوں شوگر ہو جائے، بس شوگر ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اب پتہ نہیں بھی اس میں اس کو کون سا فائدہ نظر آتا ہے، مجھے نہیں پتہ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ شوگر کیوں بندہ مانگ رہا ہے۔ اچھا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، مثال کے طور پر جاڑ میں درد ہوا، سر میں کوئی مسئلہ بنا ہے، درد زیادہ رہتا ہے، اب گئے ڈاکٹر کے پاس، وہ کہتا ہے جی اس کا ٹیسٹ کرو، یہ کرو وہ کرو، بتایا نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کینسر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے ایسے، وہ عقل مند ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ڈاکٹر نے نہیں کہا، اللہ نہ کرے کہ وہ کینسر ہو، لیکن اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ بس مجھے لگتا ہے کینسر، میں نے بچنا کوئی نہیں ہے۔ بھئی کسی کو کینسر ہو نہ ہو، کسی نے بچنا ہے؟ جو تندرست ہیں وہ بچ جائیں گے؟ موت تو آنی ہے، کس نے بچنا ہے؟ موت سے تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی بیماری کا نام یوں لے لینا، مجھے لگتا ہے جی بس میرے دماغ میں کوئی کینسر ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، میرے پیٹ میں ایسے سے یوں ایسے سے درد ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی کینسر کی رسولی، یعنی کہ عام کوئی بیماری بھی ہو، لیکن کچھ لوگ اس کو بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کو تیر مار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ تو انسان اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے تو اللہ کے رحم پر خوش ہونا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ فضل فرمایا تو اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کا شکر الحمدللہ کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، تندرست ہوں، اللہ تعالیٰ میں تندرست سے رکھے۔ اچھا کچھ ایک اور طبقہ بھی ہے، وہ محبت میں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ وہ آئیں گے نا، مثلا آپ ان کو بتاتے ہیں کہ جی مجھے یہ تکلیف ہے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری تکلیف مجھے دے دے، آپ کو کچھ نہ کرے۔ اچھا اتنی اگر محبت کا اظہار ہے کہ ساری تکلیفیں تم لینا چاہتے ہو، اللہ اس کو کچھ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خیر کی دعا مانگ لو۔ یہ تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اگر ٹھیک کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بیماری اس کے پاس جائے تب جا کے یہ بچے گا، یعنی کہ ایک نے مرنا ہی مرنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اچھا ایسے لوگ ہوتے ہیں اور خدا نہ خاصہ ان کی دعا ایسی قبول ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ سارے زندگی روتے ہیں، بے شمار ایسے بندے ہیں، اللہ کرے آپ کو کچھ نہ بس میں ہی مر جاؤں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو موت کی تمنا کرتے ہیں، حدیث پاک کے اندر سختی کے ساتھ منع کیا گیا، موت کی تمنا نہ کرو، یہ بے صبری ہے، جب وقت آئے گا تو بس وہ آ جائے گی۔ لیکن کیا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ بس اللہ کرے میں مر جاؤں تو بہتر ہے، میں کبھی ٹھیک نہیں ہوا، میرے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، میرا یوں ٹھیک نہیں ہوتا، میرا فلاں، یعنی کہ سب ناشکریاں اکٹھی کر کے اور خلاصہ خود بخود نکال لیا، بس مر جاؤں تو وہ بہتر ہے۔ اچھا یہ کلمات منہ سے نکال دیے اور اگر اسرائیل پہنچ جائے پھر کیا کہیں گے؟ پھر کہیں گے جی ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے، کون سا سچ میں کہا تھا؟ یعنی یہ صرف ایکٹنگ ہوتی ہے نا، جیسے ہم کسی کو ملتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے جی مسئلہ بڑے نیک، نہیں جی میں تو بڑا گناہ گار ہوں، یعنی کہ آج کل یہ فیشن ہے کہ میں کہوں گا نا میں بڑا گناہ گار ہوں، اگر کہ نہیں جی آپ بڑے نیک ہیں، یہ لفظ سننے کے لیے کان ترس گئے، یہ لفظ کہوں گا تو پھر آگے سے پھر یہ ایکٹنگ ہے، یہ کوئی عاجزی نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے۔ تو اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ بس اللہ کرے میں مر جاؤں، بس یہاں رہ کے کرنے کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ کا فضل مانگے۔ اب دیکھیں انسان سفر میں جاتا ہے تو سفر کے اندر اللہ نے رخصت دی ہے کہ 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھو۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی یہ کوئی سفر ہے، اپنی گاڑی ہے جی، ہوائی جہاز کا سفر ہے جی، اتنی آسانی ہے جی، اب کون سی کوئی، بھئی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا حکم ہے۔ اب کوئی نادان آگے سے کہتے ہیں میں نے نہیں ماننا، میں تو 4 پڑھوں گا، میرے لیے مسئلے کوئی نہیں ہے، تو وہ 4 قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کو پتہ ہے کہ سفر پھر سفر ہوتا ہے، بے شک ہوائی جہاز کا کیوں نہ ہو، بے شک ٹرین کا کیوں نہ ہو، اپنی ذاتی گاڑی کا کیوں نہ ہو، لیکن سفر تو پھر سفر ہے، سفر میں تکلیفیں آئیں گی، سفر ہے ہی مشقت کا نام۔ اب اللہ کو پتہ ہے، یہ کہتے نہیں اللہ کو نہیں پتہ، نعوذ باللہ مجھے زیادہ پتہ ہے۔ تو اللہ جب رخصت دیتا ہے اور کوئی بندہ رخصت کو نہیں مانتا، قبول نہیں کرتا، اور وہ کہتا نہیں جی میں تو پوری ہی پڑھوں گا، جیسے ابھی میں نے مثال عرض کی ہے، بھی روزے آئیں گے سردیوں کے
تو کوئی مزہ نہیں آیا. بھی سردیوں کے بھی آئیں گے، گرمیوں کے بھی آئیں گے، کبھی بھوک احساس بھوک کا ہوگا، کبھی پیاس کا ہوگا. روزہ تو پھر روزہ ہے. جتنی بھی شدید سردی ہو، آج کے دن ہے جیسے اب دن گزر رہے ہیں، دسمبر کے دن چل رہے ہیں، اب کتنی سردی ہے اور دن چھوٹا ہے، تو کیا خیال ہے کہ روزہ نہیں بتائے گا؟ ناشتہ اگر 1 گھنٹہ ہم لیٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہی نہیں چلتا. دوپہر کے کھانا اگر گھنٹہ 2 لیٹ کھاتے ہیں پتہ چلتا نہیں چلتا. تو یہ کوئی بات ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلا، مزہ نہیں آیا. تو اپنے آپ کو تکلیف دینے کا نام دین نہیں، ماننے کا نام دین ہے. جو اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے اس کو قبول کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ مفت کا اجر ہے. روزہ بھی رکھ لیا، پتہ بھی نہیں چلا، الحمدللہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ میری زندگی میں ایسے روزے آئے کہ اتنی آسانی ہو گئی، اجر بھی مل گیا، حکم بھی پورا ہو گیا، تو بھی راضی ہو گیا اور میرے پر اتنی زیادہ مشقت بھی نہیں ہے. تو سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات، قوم سبا کے اس واقعے کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے. انسان کی صرف 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں، اچھی یا بری. اچھی ہو تو اس پر شکر ادا کرے، اور اگر اس کی حالت بری ہو، بیماری والی ہے، مصیبت والی، پریشانی والی، تو صبر کرے. بس یہ 2 ہی صورتیں ہیں، اور جو انسان یہ دونوں کام کر لیتا ہے، صبر شکر، بس وہ کامیاب ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ابلیس کے بارے میں کہ جو ابلیس ہے اس نے قسم کھائی تھی. اچھا ایک تو یہ قسم ہے نا، قال فبعزتک، اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، کہ میں ان کو گمراہ کروں گا. ایک اور قسم ہے وہ بڑی خطرناک ہے، ایک اور اس کا لفظ قسم نہیں ہے. اس نے خبیث نے کہا تھا لأحتنکن ذریتہ، کہ میں نا اولاد آدم کو لگام ڈالوں گا. ایسا خبیث ہے. لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہ میں نا اولاد آدم کو نا لگام ڈالوں گا، کھینچوں گا ان کو، میں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں. اور جب آدم علیہ السلام اما حوا جنت سے اتارے جا رہے تھے، اور یہ بھی ساتھ تھا، یہ ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تو ان کا باپ ہے جس کو جنت سے میں نکلوا دیے، اس کی اولاد کیا کر لے گی میرا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنی بات سچ کر دکھائی. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی ہے. ہر بندہ اسی کی بات مان رہا ہے، ہر بندہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کچھ ہیں ایمان والے. اب دیکھیں مجموعی طور پر زیادہ تر غیر مسلم ہیں، مسلمان کم ہیں. پھر ان کے اندر یہ دیکھیں کہ بے نمازی زیادہ ہے اور نمازی کم ہیں. پھر سچے دیکھیں تو وہ کم ہے اور جھوٹے زیادہ ہیں. یعنی ہر طرف پلٹ اسی کا بھاری جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی باتوں میں نہ آؤ، اس کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. تم اللہ تعالیٰ کی باتیں مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، وہ حق سچ ہے، اس میں طاقت ہے، اس کے اندر تمہارا فائدہ ہے، تمہارا بھلا ہے. تو ہمیں اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے. یہ صبح سے شام تک ہمیں ورغلاتا ہے، لیکن اس کی باتوں میں نہیں آنا ہم نے. اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.